بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موقر علماء کرام، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، انسان کے دنیا میں کئی مسائل ہیں، کئی پریشانیاں دنیا میں انسان پر آتی ہیں اور ایک کے بعد ایک کئی مسائل سے وہ جوجھتا رہتا ہے۔ کئی فکریں انسان کو لاحق رہتی ہیں اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، بچے اور خود اپنی ذات۔ کبھی معاش کا مسئلہ ہوتا ہے جو اس کی نیند خراب کرتا ہے، کبھی بچوں کا فیوچر ہوتا ہے، ایجوکیشن کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے وہ کیا کریں گے، کبھی بچی کا نکاح ہے، اس کی فکر اس کے سینے سے لگی رہتی ہے، کروٹوں پر اس کے ساتھ وہ بھی اس کے سامنے لگی رہتی ہے، کبھی ماں باپ، بیوی، بھائی بہن، ان کی بیماریاں، اس کا علاج، کبھی چھوٹی بیماری کبھی بڑی، اس کے خرچ، کبھی سیاسی مسائل ہوتے ہیں، حکومتیں ایک کے بعد ایک بدلتی رہتی ہیں، اچھی حکومت آتی ہے، بری حکومت آتی ہے، مسائل بنتے ہیں، مساجد کے، مدارس کے، سیاسی، جان و مال کے خطرات، سماجی اعتبار سے مسائل ہوتے ہیں، قومیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، جان و مال کا نقصان ہوتا ہے۔ دنیا میں ایک کے پیچھے ایک کئی مسائل انسان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کو بنایا ایسا ہے کہ یہاں پر پریشانیاں، مصیبتیں ہوں گی، اور انسان کو ایسا بنایا ہے کہ ان مصیبتوں اور پریشانیوں میں وہ سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، اور صرف فکر ہی نہیں بلکہ ان مسائل کے حل کے لیے کوشش بھی کرنا چاہیے۔ لیکن ان سارے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، سب سے بڑی مصیبت کیا ہے جو اس کے لیے ابدی ہلاکت والی چیز ہے؟ ایسی مصیبت کہ اس سے بڑھ کے کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے، وہ فائنینشیل مصیبت سے بڑھ کے ہے، وہ دنیا کی بیماری سے بڑی بیماری ہے، وہ دنیا میں ایکسیڈنٹ ہونے، ہلاک ہونے سے بڑی ہلاکت ہے۔ وہ کون سی برائی ہے جس کی سب سے زیادہ انسان کو فکر کرنی چاہیے؟ آپ نے دیکھا کورونا آیا، گھبرائے ہوئے تھے لوگ، کوئی کسی سے ملنے کے لیے تیار نہیں، ڈاکٹروں نے کہا، علماء نے بھی کہا احتیاط ضروری۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دفن کیا، کتنے لوگ ہم سے جدا ہوئے، ہر ایک پر پوری دنیا میں ڈاکٹر تک رو دیے۔ ایسا خطرہ سب کے سروں پر منڈرا ہے، اس کے نتیجے میں معاشی مسائل پیدا ہوئے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں، لوگوں کی تجارتیں، دکانیں سب بند، معاش کا کوئی ذریعہ نہیں، کئی لوگ بھوکے بھی مرے۔ ان مسائل میں بعض اوقات ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ اصل مسائل ہیں، ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر، اور بعض اوقات ذہن اسی طرف لگ جاتا ہے کہ یہ پرابلم ہے، زندگی کی یہ مسائل ہیں۔ لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم جس چیز کو بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ جس چیز کو ہم زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے۔ ایک بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے نزدیک برا، بڑا، بھیانک جو ہے، کیا وہ اللہ کے نزدیک بھی ہے؟ اور اللہ کے نزدیک واقعی وہ کون سی چیز ہے جو زیادہ بھیانک اور خطرناک ہے، جس سے حفاظت کا انتظام مجھ کو کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر قرآن میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ایک باپ آج اپنی اولاد کے بارے میں فکر یہ کر رہا ہے کہ اس کا کریئر کا کیا ہوگا، آج میں ہوں کل نہیں ہوگا، اچھا پڑھ لکھ لے گا تو کل اچھا جاب لگے گا، اچھی تنخواہ آئے گی، ہم کو بھی سنبھالے گا، بیوی بچوں کو سنبھالے گا۔ اگر نہیں پڑھا اور اگر کچھ نہیں بنا دنیا میں تو بھوکا مرے گا،
باپ کی فکر یہ ہے بھوکا مرے گا، لیکن قرآن کریم میں انبیاء کی فکر یہ تھی کہ بچہ شرک پر نہیں مرے۔ بھوکا مرنا جہنم میں نہیں لے جاتا، لیکن شرک پر مرنا انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی حکیم انسان، سمجھدار، زبردست، گہری سوجھ بوجھ رکھنے والا، کون؟ لقمان، حضرت لقمان کا قصہ بیان کیا اور ان کی اپنے بیٹے کو نصیحت بیان کی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، نصیحت میں کہا یا بنی، اے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت سنگین جرم اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، ظلم ہے اور عظیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلم کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق نہیں دینا، اس کا حق برباد کرنا۔ کسی بندے کی زمین چھین لی، اس کا مال چھین لیا، اس کی جان کو نقصان پہنچایا، اس کی عزت کو نقصان پہنچایا، اس کا جو جینے کا حق ہے، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے اس کا جو حق ہے، اس حق کو ضائع کیا۔ بندوں کا حق ضائع کرنا ظلم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں خود فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم حراما فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور اسے تمہارے مابین، تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اتقوا الظلم، ایک حدیث میں ہے، صحیحین میں حدیث ہے، اتقوا الظلم، ظلم سے ڈرو، بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیریاں بن کر آئے گا۔ یہ بندوں کے ساتھ والا ظلم اتنا بھیانک ہے، اگر آدمی اللہ ہی کے حق میں ظلم کر بیٹھے تو کتنا بھیانک ہوگا۔ اللہ کا بھی تو کچھ حق ہے، ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، بھائی بہن کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، دوست احباب کا حق ہے، ہر ایک کا حق ہے۔ آدمی ان حقوق کے ادا کرنے میں اتنا مگن رہتا ہے کہ وہ سب سے بڑا حق بھول جاتا ہے۔ ماں باپ کا حق یاد رکھتا ہے کہ ماں کی گود میں میں پلا ہوں اور باپ کے ذریعے سے میرا وجود ہوا ہے، لیکن ماں باپ کو اولاد دینے والا کون؟ جو میرا خالق ہے، مالک ہے۔ صحابی نے پوچھا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، تو اللہ کے ساتھ برابری والا شریک ٹھہرا دے، اللہ کا ہمسر کسی کو مانے، اللہ کا شریک کسی کو بنائے، اللہ کے بالمقابل بھی کسی کو مقام دے۔ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، جبکہ تیرا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ خالق تو وہ ہیں، لیکن تو کسی اور کا بندہ بن گیا۔ سب سے بھیانک چیز اللہ کے حق کو ضائع کرنا ہے اور اللہ کے معاملے میں ظلم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عظیم ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، آیت الکرسی میں ہم سبھی پڑھتے ہیں۔ تو جب اللہ عظیم ہے تو اللہ کے معاملے میں ظلم کرنا، اللہ کے حق کو ضائع کرنا بھی بڑا عظیم ظلم ہوگا۔ سب سے بڑا اللہ ہے تو سب سے بڑا حق بھی اللہ کا ہے، اور باقی جتنے حقوق ہم پر ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، جتنے بھی حقوق ہیں، یہ سارے حقوق اپنے آپ نہیں بنے، اللہ نے ہم پر عائد کی تب جا کے حق بنائے۔ یہ رشتے ناطے بنائے کس نے؟ تو یہ اللہ ہے جس کا سب سے بڑا حق ہم پر ہے۔ آج آدمی سارے لوگوں کے حقوق ادا کر رہا، رشتہ داریاں نبھا رہا، یہ کر رہا، وہ کر رہا، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اللہ کا حق کہاں ہے؟ اللہ کے حق میں وہ مجرم ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا،
ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ آج باپ اولاد کو اس کے بارے میں فکر کر رہا ہے، یہ بھوکا نہ رہے، اس کے پاس کم سے کم اپنا گھر رہے، کوئی گورنمنٹ جاب رہے، اس کے پاس فلاں چیز ہیلتھ اس کی اچھی رہے، فلاں چیز اس کے پاس گاڑی موٹر رہے، محتاج نہ رہے۔ آج آدمی کی فکر اپنی اولاد کے بارے میں، لیکن سلف کو آپ دیکھیے، انبیاء کو دیکھیے، صالحین کو آپ دیکھیے، ان کی فکر یہ ہوتی تھی کہ یہ اللہ کا دشمن بن کے نہ جیے، یہ ایمان سے محروم بن کے نہ جیے، جیب میں پیسے ہوں یا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں ایمان اور توحید ہونی چاہیے۔ اس کو دنیا میں بڑی سے بڑی بیماری ہو گئی، ہو سکتی ہے، شرک کی بیماری نہیں ہونا اس کو۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے بارے میں اس بات کی فکر کرتے ہیں، یہ لوگ شرک میں نہ جائیں، ان کی زندگی میں شرک نہ ہو، یہ بھوکے رہیں چلے گا، لیکن یہ توحید سے بھوکے نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے پاس پہننے کے لیے ٹھیک سے لباس نہ ہو، چلے گا، پھٹے پرانے پہن رہے ہیں، لیکن یہ شرک والا لباس پہننا نہیں چاہیے، ان کی زندگی میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ آج کتنے لوگوں کی فکر یہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات۔ آج ہمارا حال ویسا ہی ہوگا جو اللہ نے برے لوگوں کے بارے میں کہا، یہ بس دنیا کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں اور کچھ نہیں۔ ہمارا منتہا بچوں کا فیوچر ہم دیکھتے ہیں تو کہاں تک دیکھتے ہیں؟ دنیا تک، اس کے آگے کا کیا؟ موت کے بعد کی زندگی میں وہاں کی محتاجی کا کیا؟ یہاں کی محتاجی کی فکر کر رہے ہیں، وہاں کی محتاجی کا کیا؟ یہاں کی بربادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہاں کی بربادی کا کیا؟ اپنے بارے میں ہم کتنا سوچ رہے ہیں؟ ہماری ساری فکریں صبح سے شام تک یہی ہیں۔ لہٰذا سب سے بڑی چیز، بھیانک چیز جو کسی انسان کے ساتھ ہو سکتی، سب سے بڑا حادثہ، آج ترکی میں حادثہ ہوا، زلزلہ آیا، سب اس کی فکر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو صبر دے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، ہر مسلمان کی جان و مال کو اللہ تعالیٰ محفوظ کرے، اور جنہوں نے کھویا اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ ان کو دے۔ بلا شبہ ہم کو فکر ہونی چاہیے، لیکن اس سے بھیانک چیز کیا ہے؟ ایک بڑا زلزلہ قیامت کے دن آنے والا ہے، ساری دنیا اس میں ختم ہو جائے گی، اس کے بعد پھر سب کو کھڑا کر کے، زندہ کر کے ان کی زندگی کا حساب لیا جائے گا، اور جس کی زندگی میں توحید تھی وہ نجات پائے گا، اور جس کی زندگی میں شرک تھا وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ دنیا کی مصیبت کی ہم کو تکلیف ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، آخرت میں ابدی مصیبت، ابدی جہنم کے بارے میں ہم فکر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم زمین کے اوپر کے مسائل کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جیسے آدمی قبر میں جاتا ہے اور اس سے پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون، اس کی تیاری کیا ہے؟ بیٹے کو بول رہے ہیں انٹرویو ہونے والا ہے، تیرا دیکھ اچھا جاب ملنے والا، تیاری کر۔ اب اس کی تیاری وہ کر رہا ہے، لیکن ایک بڑا انٹرویو آپ کا بھی تو ہونے والا ہے، آپ سے 3 سوال پوچھے جانے والے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں ہے؟ آپ کے خاندان کے بارے میں، آپ کی ڈگری کے بارے میں، آپ کے آمدنی کے بارے میں، کتنا پیسہ آپ کے پاس ہے، بینک بیلنس کے بارے میں نہیں۔ من ربک، تیرا رب کون، کس کو رب بنا کے جیا تو، کس کو مانتا تھا کہ وہ تیرا خالق ہے، تجھ کو رزق دینے والا ہے، تیری زندگی میں اس کا فیصلہ چلتا ہے، کائنات کا نظام وہ چلاتا ہے، کس کو مانتا تھا ایسا؟ کس کو اپنا مالک بنا کے چلتا تھا؟ قبر میں پوچھا جانے والا ہے۔ اس انٹرویو کی تیاری کتنی ہے؟ اپنے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں۔ زندگی میں سب سے بڑی چیز اگر پانے کی ہے وہ توحید ہے۔ سب سے بھیانک چیز، سب سے مضر چیز، سب سے نقصان دینے والی چیز جس سے آدمی کو دور بھاگنا چاہیے، بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، وہ شرک ہے۔ لیکن آج مسلم معاشرے کو آپ دیکھیے، آدمی بے فکر پڑا ہوا ہے، نہیں ہم شرک نہیں کرتے۔ اچھا کیسے نہیں کرتے آپ شرک؟ ہم اللہ کو مانتے نا۔ عرب کے مشرکین نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے تھے، وہ مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ عرب کے مشرکین کے بارے میں قرآن کی گواہی دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے
کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن پھر بھی مشرک ہیں. اکثر کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ سورہ یوسف کی آیت ہے. ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن پھر بھی مشرک ہیں. إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وہ ایمان کے باوجود مشرک ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے. اللہ ہے مان لیا تو ہو گیا نہیں، وہ بھی مانتے تھے. معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید زندگی میں ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقام کسی اور کو نہیں ہے. اللہ کو مان کے کیا بہت بڑا احسان کیا اسلام کے اوپر تو نے؟ نہیں. اللہ کو ماننا یہ مشرکین بھی مانتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. ہمارا کلمہ کیا ہے؟ اللہ معبودنا. کیا ہے ہمارا کلمہ؟ اللہ ہمارا معبود یہ کلمہ ہے؟ نہیں. ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. انکار ہے، اس میں انکار بھی ہے، اقرار بھی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حقیقی معبود نہیں سوائے اللہ کے. پہلے انکار کر دیا ساروں کا، اللہ کے سوا سب کا انکار، اور پھر اللہ کا اقرار. تیری زندگی میں انکار بھی ہونا چاہیے کہ اللہ والا معاملہ کسی کے ساتھ نہیں ہو. اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی طرح کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں. اللہ کا حق اللہ کو دینا، اللہ کا حق اللہ کو دینا، اللہ کا حق کسی کو نہیں دینا. اللہ کا حق کیا ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے. آپ نے پوچھا ہے معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. صحابہ ادب سے ایسا بولتے تھے کہ ہمارے نبی اس لیے تھوڑی نہ پوچھیں گے کہ آپ کو معلوم نہیں. ہماری توجہ اپنی طرف لینے کے لیے کہہ رہے ہیں، کچھ سکھانے والے ہوں گے. جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ہے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو نہیں معلوم. توجہ اس طرف جائے، دیکھ لے اچھی طرح کیا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں یہ سانپ بننے والا ہے. تو کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. کہا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں. یہ اللہ کا حق ہے. تو خالی اللہ کی عبادت کرے ایک ہے یا اس کے بعد بھی کچھ ہے؟ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ نماز پڑھتا نا میں، روزے بھی رکھتا، دعا اللہ سے کرتا، میں ذکر کرتا، تلاوت کرتا، میں کرتا نا، اللہ کی عبادت کرتا میں. اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. دو باتیں ہیں. تو پہلا کام تو کر رہا ہے، دوسرا کر رہا، تب جا کر تو اللہ کا حق ادا کرنے والا بنے گا کہ اللہ کی عبادت کریں لیکن اللہ کی کسی بھی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یہ دونوں ملا کے اللہ کا حق ہوتا ہے. لیکن بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کی عبادت کر لینا اللہ کا حق ادا کرنا ہے. نہیں، ایسی عبادت کرنا جو شرک سے پاک ہو. اور کہا کہ جانتے ہو بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. کہا بندوں کا حق یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں عذاب نہ دے، یعنی دائمی عذاب نہ دے، انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک نہ دے. معلوم ہوا کہ جہنم سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی شرک سے بچے. اگر آدمی کی زندگی میں شرک ہے اور شرک پر خاتمہ ہے تو پھر اس کے لیے جنت میں جانے کی کوئی امید نہیں ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے شرک کے بارے میں، نمبر 1 شرک کی برائی کیا ہے؟ آدمی کہتا میں نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، ذکر کرتا، تلاوت کرتا، سب کچھ کرتا، ٹھیک، پر تو شرک کرتا نا. شرک کرنے سے تیری ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. کون بولا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی آپ کی طرف بھی یہ پیغام بھیجا گیا، وحی کی گئی، اور آپ سے پہلوں کی طرف بھی سارے نبیوں کے پاس میسج آیا ہی ہے. کیا میسج تھا وہ؟ بندوں کو کیا سنانے کے لیے اللہ نے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ،
اگر تو نے شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل برباد ہو جائے گا، سارا کیا کرایا تباہ برباد ہو جائے گا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو خاسروں میں سے ہو جائے گا، خسارہ اٹھانے والے، گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائے گا، تیری زندگی برباد ہو گئی۔ کب؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے شرک کیا تو کیا ہوگا؟ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، کوئی آدمی بہت محنت سے شربت بنایا لوگوں کو، گرمی کے موسم میں بھائی پیاس بجھے گی لوگوں کی، سب خوش ہے ماشاءاللہ، بہت صبح سے محنت کر رہا ہو، کیا کیا لا کے اس میں ڈال کے اچھا شربت بنایا، ایک دم خرچہ اتنا کیا، محنت اتنی کیا، اور پھر اس کے بعد میں کوئی آگے اس میں پیشاب کر دیا، بچہ پیئیں گے؟ اس کی محنت کو دیکھیں گے یا نجاست کو؟ وہ آدمی بول سکتا ہے صبح سے اتنی محنت کر رہا، میں اتنا خرچہ کیا اس کے اوپر، ویسٹ ہو جائے گا؟ نہیں، پیو۔ پیے گا، اس کی اولاد بھی نہیں پیے گی، اس کی بیوی نہیں پیے گی، وہ خود بھی نہیں پیے گا۔ کیوں؟ تھا بہت اچھا وہ، کب تک؟ جب تک اس میں نجاست نہیں گری تھی۔ جیسے ہی اس میں پیشاب کر لیا، بچے نے پیشاب کیا، وہ ساری چیز کیا ہو گئی؟ ناپاک ہو گئی، نجس ہو گئی وہ۔ تو جیسے اتنی اچھی عمدہ چیز ہے، ہم دنیا میں بھی اس کو مانتے ہیں، اس میں نجاست گرنے کے بعد اب وہ تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ نیکیاں، نامہ اعمال میں جتنی نیکیاں ہیں، اس میں اگر شرک آ جائے اور آدمی کا خاتمہ اسی پر ہو جائے، سب برباد ہے، اللہ کے نزدیک کچھ بھی مقبول نہیں ہے، وہ نجس ہو جاتا ہے۔ اللہ نے مشرکین کے بارے میں کہا انما المشرکون نجس، مشرکین کیا ہیں؟ نجس ہے۔ کیوں نجس ہے؟ مشرک انسان ہونے کے اعتبار سے نہیں، اس کی شرک کی گندگی کی وجہ سے، معنوی اعتبار سے، یہ نہیں کہ وہ نجس ہے، چھو نہیں سکتے، یہ کہ اس کے اندر ایک ایسی گندگی ہے جو نجاست ہے۔ آپ بتائیے کہ وہ نجس ہو جا رہا ہے، اس کا نام اعمال، اس کی نیکیاں گندی نہیں ہوں گی؟ اس کی ساری نیکیاں برباد ہیں، آخرت میں وہ ثواب اور اجر کے لائق نہیں ہے۔ شرک انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا شرک کی مغفرت ہی نہیں ہے۔ آدمی ہوتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، بھائی سورہ فاتحہ میں نہیں پڑھتے ہم الرحمن الرحیم، اللہ رحم کرنے والا ہے، معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ؟ نہیں، چوری معاف کر دے گا، زنا بھی معاف کر دے گا، شراب معاف کر دے گا، اگر اللہ چاہے بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دے گا، لیکن اللہ نے خود بتا دیا شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی ہرگز بھی مغفرت نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس سے کم تر کوئی اور گناہ ہو جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ایک آیت میں اللہ نے مغفرت کی امید بھی دلائی اور مایوس بھی کیا، صحیح؟ پہلے مایوس کیا، کس چیز سے مایوس کیا؟ شرک کے بارے میں امید مت رکھنا کہ مغفرت ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ہرگز بھی اس کی مغفرت نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ ویغفر ما دون ذلک، شرک سے کم تر کوئی گناہ ہے، جھوٹ بولا، چوری کیا، فلاں چیز کیا، یہ کیا، اللہ چاہے گا، یہ بھی نہیں کہ ضروری معاف کر دے، ما دون ذلک لمن یشاء، جس کو چاہے گا اللہ معاف۔ وہ بادشاہ ہے، اپنے عدل کی بنیاد پر کسی کو سزا دے دے اور اپنے فضل کی بنیاد پر کسی کو معاف کر دے، اس کا اختیار ہے۔ شرک کے بارے میں یہ نہیں ہے، شرک کے بارے میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں، ایک ہی بات ہے، مغفرت ہونے والی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ سوچیں کہ شرک سے بچنا کتنا ضروری ہے، شرک سے بچنا کتنا ضروری۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 116 ہے، بلکہ شرک کے لیے انجام جہنم ہے، ابدی جہنم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو، اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ومأواہ النار،
اور اس کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ 3 باتیں اللہ نے بیان کی، قابل غور ہے۔ نمبر 1، آخرت میں آدمی یا تو جنت میں ہوگا یا تو جہنم میں۔ جنت کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ اس کے لیے حرام ہے، جا ہی نہیں۔ حرام کا مطلب کیا ہے؟ ممنوع۔ جنت اس کے لیے منع، نہیں جائے گا وہ جنت میں، کبھی نہیں جائے گا۔ یہ نہیں کہا تھوڑے دن کے لیے جنت منع ہے پھر جائے گا، نہیں، جنت اس کے لیے حرام۔ اور کہا وَمَأْوَاهُ النَّارُ، پھر جائے گا کہاں؟ کا ٹھکانہ اس کا کیا ہے؟ مأوا، جہاں جا کے وہ پڑا رہے گا، اس کا ٹھکانہ ہے، وہ وہیں رہے گا۔ کہاں؟ جہنم کی آگ میں۔ لیکن جب بھی جہنم کی بات آتی ہے، شیطان دل میں ایک بات ڈالتا ہے، اللہ والے بچا لیں گے، اللہ والے بچا لیں گے۔ یہی تو بنیاد ہے جس کی بنیاد پر آدمی جا کے درگاہوں پر چادریں چڑھاتا ہے، اولیاء اللہ سے مانگتا ہے، ان کے ساتھ اپنے کو جوڑ کے اپنے گناہوں کے باوجود اپنے آپ کو دلاسا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت حرام، جہنم ٹھکانہ، اور امید توڑ دی کہ کوئی یہ سمجھتا ہو کہ کوئی بچا لے گا، نہیں، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تم امید کرنا ہی چھوڑ دو، کیونکہ مددگار ہوگا ہی نہیں، کریں گے اور مدد نہیں ہوگی، نہیں کرے گا ہی نہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالم کون؟ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے، شرک کرنے والے ظالم ہیں، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ اگر شرک سے نفرت کرتا ہے، اللہ والے شرک سے محبت کریں گے؟ وہ اللہ والے کیسے ہوئے پھر؟ وہ خود شرک سے نفرت کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن وہ بھی خود جو ہے ان سے اپنا رشتہ ناتا توڑ لیں گے۔ ہم نے تھوڑی نہ کہا تھا تم کو کرنے کے لیے، دور ہٹو ہم سے۔ وہ لوگ قریب نہیں کریں گے ان کو جو دنیا میں شرک کرتے تھے۔ لہٰذا شرک کا انجام ابدی جہنم ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 ہے۔ شرک میں وقوع کا خوف انبیاء بھی کرتے تھے۔ حضرت نہیں، میں تو میرا عقیدہ صحیح ہے، میں مسلمان ہوں، اللہ کو مانتا، رسول کو مانتا، قرآن کو مانتا، اسلام کو مانتا، دین کو مانتا، سب کچھ تو کرتا میں۔ شرک سے بے فکری سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا حال کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب، اے میرے رب، اس بلد کو، اس شہر کو، اس علاقے کو تو امن والا بنا دے۔ مکہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اس کو امن و امان سے بھر دے۔ پھر کیا کہا؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی بچا اور میری اولاد کو بھی بچا، اس چیز سے بچا کہ کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی بچا لے۔ وَجْنُبْنِي، وہ ایک جانب بت تو ہم ایک جانب ہوں، ہم کو ان سے کیا کر دیں؟ دور کر دے۔ مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا لے کہ کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کریں۔ وہ انسان جس کو بتوں کی وجہ سے آگ میں ڈالا گیا، جن کے والد بت بناتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ انی ذاہب الی ربی، میں جا رہا ہوں اپنے رب کے پاس، اب ہجرت کر کے جا رہا ہوں، چھوڑ کے باپ کو چھوڑ دیا، پوری قوم کے دشمن بنے، بادشاہ سے مناظرہ کیا۔ وہ انسان جس کی پوری زندگی شرک کے رد میں گئی، بلکہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اس سے بڑھ کے گواہی اور کیا چاہیے؟ اللہ کے نزدیک وہ مشرکین میں سے نہیں، لیکن ان کے دل میں ڈر کیا ہے؟ وَجْنُبْنِي، اللہ مجھے بچا لے، میری اولاد کو بچا لے، کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کریں۔ باپ کی فکر آپ دیکھیے، حضرت لقمان کے بارے میں دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے۔ باپ کی فکر اپنی اولاد کے بارے میں سب سے بڑی ہونا چاہیے کہ وہ توحید سے نہیں ہٹے۔ وہ زندگی میں ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، تاجر بنے، میکینک بنے، کچھ بھی بنے، اونچ نیچ ہو جائے گا زندگی میں، ایک سے دوسرے پروفیشن میں بھی چلا جا سکتا ہے جاب نہیں مل رہا کر کے، لیکن وہ ایک دین سے دوسرے دین میں نہیں جائے۔
وہ کچھ بھی بنے دنیاوی اعتبار سے، لیکن سب سے پہلے وہ مسلمان بنے، وہ موحد بنے، توحید والا بنے۔ اس کا کریئر خراب ہوا، بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے بری بات یہ ہے کہ اس کا عقیدہ خراب ہو جائے۔ کتنے لوگوں کو فکر ہے اس کی، کتنے لوگوں کو فکر ہے۔ دنیا بھر کی پڑھائیاں ہم کرا رہے ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھ، سائنس، نہ جانے کتنے علوم۔ یوگا بھی کرنے دے رہے اس کو، اچھی اسکول ہے، نہیں بول سکتے کچھ بھی وہاں پہ جا کے، اوم اور نہ جانے کیا کیا بول رہا ہو، سب کچھ کر رہا ہو۔ اس کے کریئر کے لیے ہم اس کا عقیدہ خراب ہونے کو بھی برداشت کر لے رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کو اپنے اسلام پہ سوچنا چاہیے۔ ہم کو یہ چل جا رہا، وہ نہیں چل رہا، اس کا کریئر خراب، وہ نہیں چل رہا، اس کا عقیدہ خراب، وہ چل جا رہا ہم لوگوں کو۔ وہ پریئر کر رہا اسکول میں جا کے، وہ جیزس سے مانگ رہا، وہ جیزس سے مانگ رہا ہے، ہم کو چل جا رہا ہے۔ یہ کیوں؟ کانوینٹ اسکول ہے بھائی، یہاں کریئر اچھا ہے اور یہاں سے پڑھ کے نکلے بچے کو اچھا جاب ملتا ہے، ہائر سٹڈیز کے لیے، ہائر سٹڈیز کے لیے۔ گھر میں ہم اس کو دین کتنا پڑھا رہے ہیں؟ کبھی بیٹھ کے اس کو سب سے پہلا سوال جو قبر کے انٹرویو میں ہونے والا ہے، ہم اپنے بچے کو پوچھ رہے ہیں، بول من ربک، تیرا رب کون؟ سکھا رہے اس کو۔ سب سے پہلا سوال پوچھا جانے والا ہے، ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب کون ہے؟ ہم اس کو یاد دلا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ بعض اوقات بچے کو، یعنی بدقسمتی ماں باپ کی ہوتی ہے کہ اب کسی چھوٹے بچے کو گھر کے سب سے بڑا کون بتا، بعض اوقات بچہ بولتا آپ، ابو بڑے ہیں سب سے، کیونکہ آپ نے سکھایا نہیں اس کو۔ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی فکر کیا ہے؟ میرے بعد میری اولاد شرک میں نہیں جائے۔ حضرت یعقوب کو آپ دیکھیے، اولاد کو موت کے وقت میں جمع کر کے کیا کریں؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد کس کی عبادت؟ میرے بعد تم جائیداد کیسے تقسیم کرو گے؟ میرے بعد تم کیا جاب کرو گے، کھاؤ گے پیو گے، کھیتی باڑی کیسے کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، بستر مرگ پر ہیں، وفات ہونے کے قریب ہیں۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ نے ذکر کیا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا نعبد، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، آپ کا اور آپ کے باپ دادا جو معبود جس کی عبادت کرتے ہیں، اور کون معبود ہے، اسی کی عبادت کریں گے، اللہ کی۔ ان کی فکریں یہ ہوتی تھی، اللہ نے ان کو عزت دی۔ ہماری فکریں جب سے وہاں سے ہٹی، ہم ذلت کے گڑھے میں جا کے گرے ہوئے ہیں۔ ہم نے سب سے اہم چیز کو، پرائیورٹی کو پیچھے ڈال دیا۔ اگر ہم اللہ کی توحید کو اپنی زندگی میں پرائیورٹی نہ دیں اور ہم اللہ کے نزدیک مقدم اور مکرم ہو، ہم امید رکھتے ہیں، غلط بات ہے۔ ہماری زندگی میں پرائیورٹی یہ ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ کیا فکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ بیوی بچے میرے کیا ہوگا میرے بعد میں، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے؟ امت کی فکر کر رہے ہیں، جس میں آپ کے گھر والے بھی آتے ہیں، اور آپ امت کو فکر دلا رہے ہیں، وہ چیز بتا رہے ہیں کہ سب سے بھیانک چیز کیا ہے؟ قبر پرستی۔ آخری وقت میں کس کی فکر ہے؟ قبر پرستی کی فکر ہے کہ کہیں میری امت قبر پرستی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہ بہت اہم چیز جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسے دور میں ہم لوگ ہیں کہ مسلمان سے لوگ باقی چیزیں چھیننے کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ مسلمان سے اس کی آئیڈینٹی، اس کا دین، اس کا ایمان، وہ چیز جو اس کو دوسروں سے الگ کرتی ہے، توحید، یہ چھیننے کی فکر میں لگے ہوئے لوگ۔ اس کی آئیڈینٹی چھین لو اس سے۔ سب سے قیمتی چیز جو اس کے پاس ہے، سب سے یونیک جو اس کو بناتی ہے، جو باقی سارے لوگوں سے الگ کرتی ہے اس کو، وہ کیا ہے؟ یہ ایک اللہ کو مانتا، بس ایک اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانتا۔ یہ چھین لو اس سے، اس کو در در پہ جھکاؤ، اس کو در در اس کو جو ہے مانگنے والا اس کو بناؤ۔ اللہ کی عظمت اس کے دل سے ہٹا کے دوسری عظمتیں اس کے دل میں ڈال دو۔ پورا پروپیگنڈا چل رہا ہے اور مسلمان شکار ہے اس کا، مسلمان اس کا شکار ہے۔ بچیاں آج توحید نہیں ہونے کی وجہ سے ماں باپ کو چھوڑنے کو تیار ہے، بلکہ اپنے دین کو چھوڑنے کو تیار ہے، لیکن وہ کالج کا جو اس کا عاشق ہے اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جا کے پھیرے لینے کو بھی تیار ہے، وہ اس کے ساتھ پھیرے لینے کے لیے تیار ہے۔ کیوں ہوا ایسا؟
اس لیے کہ ہم نے اس کے کریئر کی فکر کی، اس کے ایمان کی فکر نہیں کی. ہم نے اس کو بھوک پیاس سے بچانے کی فکر کی، اس کے کریئر کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں بس دنیاوی ضرورتوں کی فکر کی ہم نے، لیکن اس کی آخرت کی، اس کے دین کی، اس کی توحید کی ہم نے فکر نہیں کی. اس کو شرک سے بچانے کی فکر ہم نے نہیں کی. یہ بہت ضروری سوچنا اس بارے میں کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو ہم شرک سے بچانے کی فکر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشرک فی امتی اخفی من دبیب النمل علی الصفا. ایک چٹان پر اندھیری رات میں ایک چونٹی جو چلتی ہے، اس کے چلنے کی چاپ سے بھی زیادہ خاموشی سے، مخفی طریقے سے میری امت میں شرک آئے گا. نہیں آئے گا ایسا نہیں ہے. یہ بھرم چھوڑ دے آدمی، یہ بھرم چھوڑ دے آدمی. نہیں ہم لوگ شرک میں نہیں جا سکتے. اتنا ڈیرنگ کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. اتنی بے فکری اچھی چیز نہیں ہے. اتنی بے فکری اچھی چیز نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول چکے ہیں میری امت میں شرک آئے گا. کیسا آئے گا؟ جیسے چونٹی چٹان پر چلتی آواز سنائی دیتی اس کی، چپکے سے آئی گئی معلوم بھی نہیں پڑتا ہے، تو ایسے ہی ایک دم خاموشی کے ساتھ میں احساس بھی نہیں ہوگا کہ میری امت میں شرک آئے گا. اب آدمی کو چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں شرک تو نہیں آ رہا. کعبہ کا دروازہ جو میں لگایا ہوں، کائے کو لگایا؟ گھر کے اندر میں سوچ رہا کچھ بھی نہیں آیا میرے گھر میں شرک. یہ کیا ہے؟ اس سے تبرک کر رہا ہوں میں، اس سے میں تبرک کر رہا ہوں، برکت کے لیے لگایا ہوں، گھر میں خیر و برکت آئے گی. کتنی چیزیں مسلمانوں کی زندگی میں ایسی آ چکی ہیں کہ جو جانتا بھی نہیں کہ کیا ہے. کئی کلمات اس کی زبان سے نکل رہے ہیں، معلوم بھی نہیں کہ شرک ہو سکتا ہے. کئی کام ایسے کر رہا ہے وہ، شرکیاں ہیں، معلوم بھی نہیں ہے. جیسے چونٹی بالکل چٹان پر چلتی ہے تو کوئی آواز اس کی نہیں آتی، ایک دم مخفی طریقے سے آتی ہے، اس کی چاپ کسی کو سنائی نہیں دیتی ہے. بھائی گھر کے باہر کوئی آئے تو سمجھ میں آتا ہے، دروازہ کھولا، چپل کی آواز آئی، جوتے کی آواز آئی، سمجھ میں آتا. کوئی آیا، چونٹی آئی تو سمجھ میں آتا، نہیں آتا، معلوم نہیں پڑتا. ایسے ہی میری امت میں شرک آئے گا. معلوم ہوا کہ کیوں بول رہے ہیں ہمارے نبی ہم کو؟ اس لیے بول رہے ہیں تاکہ ہم لوگ چوکنا رہیں. سمجھ میں نہیں آئے گا، دھیان دینا پڑے گا تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ نہیں. دیکھنا پڑے گا، باریکی کے ساتھ اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا پڑے گا کہ کہیں چونٹی کی طرح شرک تو ہماری زندگی میں نہیں آ رہا. دھیان دینا پڑے گا. بے فکری نہیں چلے گی.